تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. صافی صاحب، آپ بہت ساری چیزیں اسکرین کے اوپر بیان کر دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کالم میں لکھ دیتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کہیں بھی نہیں بتا دیتے. اچھا، کچھ لوگوں کو آپ ضرور گوشے گزار کر دیتے ہیں وہ راز، اور میرا خیال ہے کہ آپ نے اپنے کالم میں کچھ دنوں پہلے اس بات کا اشارہ دیا کہ آپ نے ترین صاحب کو بڑا ٹائملی کہیں پر پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ آپ کی رخصتی کا ٹائم ہونے والا ہے. تو میں چاہوں گی کہ اگر اس قصے کو ہم تھوڑا سا ایلابریٹ کر کے آج اپنے ناظرین سے شیئر کریں کہ اصل کہانی تھی کیا. اصل میں کچھ تو میں نے وہ کالم میں لکھ دیا تھا جون 2020 میں. اور قصہ یہ تھا کہ یہ جب ان کا فیصلہ آ رہا تھا اور ابھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، لیکن لاڈلے تو عمران خان بن گئے تھے، اور ہم سب کو پتا تھا کہ بھئی آگے جا کے ان کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے. اور جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف تھے، اور جنرل فیض حمید صاحب ڈی جی سی تھے. تو اس وقت جنرل عاصم سلیم باجوہ وہ کوئٹہ کے کور کمانڈر تھے. تو وہ وہاں پہ بلوچستان کی صورتحال اور سی پیک اس حوالے سے ایک کانفرنس کر رہے تھے. اس کانفرنس میں انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کو بھی مدعو کیا تھا، قمر زمان کائرہ صاحب تھے، مختلف پارٹیوں کے نمائندوں کو انہوں نے بلایا تھا، اور آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب بھی تھے، اور اسی طرح کچھ اور لوگ بھی تھے. تو میری بھی اس میں انہوں نے تقریر رکھی تھی، اور عاصم سلیم باجوہ صاحب بہت اصرار کر رہے تھے کہ میں ضرور اس میں آ جاؤں. تو میں کابل میں تھا، اور میرا جب شیڈول کچھ اس طرح بن رہا تھا، ادھر اشرف غنی صاحب کے ساتھ میرا انٹرویو بھی تھا کہ پھر اسلام آباد کی فلائٹ سے میں اگر آتا تو ادھر نہیں جا سکتا تھا. تو پہلے تو میں نے ان سے جان چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ اصرار کر رہے تھے تو کہ نہیں، تم نے بہر صورت آنا ہے. تو میں اور جو میری ٹیم ہے، چودھری خالد عمر تھے اور عادل اوان وغیرہ، میں آیا قندھار بائی ایئر، اور قندھار سے پھر میں بائی روڈ آ گیا چمن، اور چمن سے پھر میں کوئٹہ آ گیا. تو وہ اس وقت صورتحال بھی ایسی تھی کہ ایک لحاظ سے وہاں کی ٹریولنگ رسکی تھی. تو شام کو پھر عاصم سلیم باجوہ صاحب نے یہ جتنے بھی ورکشاپ کے شرکاء تھے تو ان کے لیے ڈنر کیا تھا. تو اس میں جو ٹیبل تھا، ہیڈ ٹیبل، اس پہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے تھے جہانگیر ترین صاحب، یہ باقی پولیٹیکل لیڈر کائرہ صاحب وغیرہ. لیکن اس پورے کھانے کے دوران یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے. تو وہاں سے جب یہ اٹھے تو اس وقت یہ تھا کہ جہانگیر ترین مستقبل کے حکمران ہیں. لوگوں کا تاثر یہ تھا کہ عمران خان وزیر اعظم ہوں گے، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگا، یا پھر جو ہے اگر ادھر بھی ہوگا تو ڈپٹی پرائم منسٹر ہوگا، کیونکہ سب کچھ وسائل ان کے خرچ ہو رہے تھے. اور پھر یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زیادہ تر رابطہ کار بھی وہ تھے نا، یعنی فوج کے ساتھ معاملات اور یہ سب کچھ وہ کر رہے تھے. تو وہ جب ان کے ساتھ اٹھے پھر کھانے سے، اور لوگ چیف کے بھی ارد گرد جمع ہو گئے، تو جہانگیر ترین صاحب ادھر اپنا موبائل میز پہ چھوڑ گئے. تو جہانگیر ترین صاحب میں بہرحال یہ خوبی ہے کہ اس پورے عرصے میں باوجود اس کی کہ میں نے ان کے خلاف بہت لکھا بھی، بولا بھی، لیکن وہ میرے ساتھ راہ و رسم بھی رکھ رہے تھے، اور کوشش بھی یہ کر رہے تھے کہ میری اور عمران خان کی کسی طریقے سے صلح کر لیں. تو وہ موبائل ادھر چھوڑ گئے تو میں نے ادھر سے وہ موبائل اٹھا لیا. تو ترین صاحب کو تھوڑا سا میں چھیڑ رہا تھا، اس نے کہا دے دے. میں نے کہا نہیں، میں نہیں دے رہا ہوں، اس موبائل میں تو پورا الیکشن پلان ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. تو میرے کہا سارے راز تو اس میں ہیں. وہ خیر تھوڑا سا چھیڑ کے تو میں نے ان کو دے دیا. تو وہ باجوہ صاحب ہی کے ساتھ تھے. تو اب جہانگیر ترین صاحب زندہ ہے، وہ یہ سن رہے ہوں گے. تو وہ باجوہ صاحب کے ساتھ ساتھ تھے، اور باجوہ صاحب اور پھر باقی سارے لوگ ان دونوں کے گرد جمع تھے. تو میں نے ان سے کہا، تو مجھے قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا کہ سلیم، میں نے سنا ہے تم نے آج بڑی ایڈونچر کی ہے. تو میں نے کہا جی کیا ایڈونچر؟ کہتے تم قندھار سے بائی روڈ آئے ہو. تو میں نے عذرائے مذاق کہا، میں نے کہا جی میرے پاس کوئی عمران خان کی طرح جہانگیر ترین کا جہاز تو نہیں ہے، تو قندھار سے تو فلائٹ نہیں آتی، تو مجھے پھر بائی روڈ ہی آنا تھا. تو خیر جہانگیر ترین نے کہا کہ آپ بھائی ہیں، آپ سے بھی کوئی میرا جہاز منع تو نہیں ہے، آپ نے کبھی مانگا نہیں ہے. میں نے ان سے کہا کہ نہیں جی، آپ مزدور لوگ ہیں، ہم سڑکوں پہ پھرنے والے ہیں. یہ گپ شپ ہوتی رہی. تو اس گپ شپ میں نے جہانگیر ترین سے کہا کہ آپ غلط جگہ پہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ادھر چیف کو چھوڑیں.
تو میں نے کہا ادھر جناب فیض حمید صاحب دوسری سائٹ پہ کھڑے تھے, ان کے میں نے کہا ادھر جائیں. انہوں نے کہا ادھر کیوں جاؤں؟ میں نے کہا ادھر محنت کرے, ادھر توجہ دے, کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کیسے قربانی کا بکرا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ جی مجھے تو یہ پتا چلا ہے اور اس پلاننگ میں تمہارا لیڈر عمران خان بھی شریک ہے کہ بیلنس کرنے کے لیے آپ کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا. تو اس وقت وہ عمران خان کے بڑے شہدائی تھے, تو مجھے جہانگیر ترین نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, عمران خان صاحب اپنے آپ کو قربان کر دیں گے لیکن مجھے نہیں قربان کر سکتے. تو پھر جب فیصلہ آیا تو میں نے جہانگیر ترین صاحب سے پھر ملاقات ہوئی, میں نے کہا کیسے لگا, مزہ آیا؟ تو جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ یار بس آپ ٹھیک کہہ رہے تھے, لیکن اس وقت میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح ہو جائے. تو یہ ایک قصہ تھا کہ وہ اس وقت میں نے ان کو بتایا تھا. اور پھر دوسرا وہ اسی فیز میں رہے کہ خان صاحب نے شاید صرف انٹینشن اتنی ہے کہ ان کو بیلنس کرنے کے لیے آؤٹ کیا, لیکن نہیں, ڈسکوالیفیکیشن کے بعد بھی وہ مایوس نہیں ہوئے. بالکل, میں وہی اور پھر ان کے ساتھ تھے, حالانکہ پھر وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے, وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے تھے, اور پھر بھی جہاز بھر بھر کے وہ لاتے تھے اور لوگوں کو شامل کرواتے رہے. اور پھر جب خان صاحب وزیر اعظم بنے تو وہ پی ہاؤس میں بیٹھتے تھے. مائنڈ سیٹ بھی ان کا اس طرح چینج نہیں ہوا تھا, لیکن اصل میں ان سے مرشد ناراض ہو گئی, اور یہ زلفی بخاری وغیرہ نے مرشد کو ان سے ناراض کروایا, اور ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ بندہ تمہارے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے. تو پھر ان کے ٹیلی فون بھی ٹیپ ہوتے رہے. پھر ان کے آج کل عمران خان صاحب بڑا بات کرتے ہیں نا کہ لوگوں کے گھر پہ کہ لوگوں کے گناہوں پہ پردے ڈالے کرے. تو جب جہانگیر ترین صاحب نکلے پارٹی سے تو مجھے خود انہوں نے ان کے گھر کے ارد گرد جو کیمرے آئی بی کے ذریعے یا کسی اور ایجنسی کے ذریعے لگوائے گئے تھے, تو وہ مجھے جہانگیر ترین صاحب نے خود دکھائے. پھر انہوں نے کیمرے ہٹا دیے تھے, لیکن جو جگہ اس کے لیے مختص تھی, یعنی عمران خان صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کے گھر جدھر ان کی بچیاں بھی جاتی تھی, جن کے ادھر بیوی بھی جاتی تھی. اور پھر جہانگیر ترین صاحب نے مجھے بڑے افسوس سے کہا کہ یار دیکھیں, میری بیوی کو وہ بہن کہا کرتے تھے, اور میری بیوی کے فون بھی ٹیپ ہوتے رہے اور میرا فون بھی ٹیپ ہوتا رہا. تو پھر اس میں بھی کچھ انہوں نے ایک ٹیلی فون جو ان کا ٹیپ کیا تھا, جس میں انہوں نے مرشد کے بارے میں کہا تھا کہ جی وہ اس طرح کے عملیات کرتی ہیں, تو وہ ان کو سنایا گیا تھا. تو اس کے بعد تو ظاہری بات ہے کہ جس کے بارے میں خان صاحب کو ادھر سے حکم آ جاتا تھا تو پھر اس کو تو معافی نہیں مل سکتی تھی. تو جہانگیر ترین صاحب بھی پھر اس کھاتے میں رخصت ہو گئے. تو اب کوئی آپ کو آثار نظر آ رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب کے؟ میں نے کہا چلیے ٹاپک چل رہا ہے تو چلتے چلتے ایک سوال اس سے متعلق بھی کر لوں کہ ترین صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ پنجاب میں جو چینجز ہو رہی ہیں اس میں کہیں واپس کم بیک کریں گے؟ جہانگیر ترین صاحب تو ظاہری بات ہے ان کے پاس پیسہ بھی ہے, صلاحیت بھی ہے. ویسے تو انہوں نے بیٹے کو بھی سیاست میں اتارا. ظاہری بات ہے کہ ریونج وہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے, لیکن وہ پہلے بھی انہوں نے کوشش کی, اور صحت ان کی خراب تھی چونکہ ان کی بیماری ایسی تھی. اب میری بات ہوئی, بلکہ آج جو کالم چھپا تھا اس سلسلے میں تو وہ بھی ہنس رہے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ اب ان کی صحت بہتر ہو گئی ہے. تو دیکھتے ہیں ان کی مرضی آگے جا کے کیا کرتے ہیں. چلیے اسی نوٹ کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.